اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تھائرائیڈ بھی بہتر ہے بھاجی، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے میرے حساب سے آپ کے لیے ٹھیک ہونا، جتنی آپ ریگولر ہیں میڈیسن کھانے میں اور ان چیزوں میں تو یہ آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سر میں 48 ایئرس کی ہو رہی ہوں اور میرے جو یہ ہے مینوپاز یہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، کیا ہاں سر یہ چیز میری تھائرائیڈ کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گی؟ بھاجی ایک نیچرل عمل ہے نا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، مینو پاس تو نہیں ہونا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیچرل پروسیس ہے، اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت ہیٹ فلیشز ہوتے ہیں مینو پاس کے ٹائم کے دوران، وہ تقریباً 2.5 سال کا یہ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 سے 2.5 سال جو ہے نا یہ تقریباً اس میں ہیٹ فلیشز ہو سکتے ہیں، ایک دم گرمائش آئے گی، پسینہ آئے گا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی میڈیسن سے ختم ہو جاتا ہے، باقی تو کچھ نہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس نے بس ختم ہونا ہی ہونا ہے، ہو جائے گا وہ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں گے ہمیں بھوک لگ رہی ہے جی، وہ بھوک ایک نیچرل پروسیس ہے، اس نے لگنی ہے آپ کو۔ اب اس کو بھی اگر بیماری بنائیں گے تو زیادتی ہے اپنے ساتھ یا مریض کے ساتھ، یہ بیماری نہیں ہے۔ سر آج کل اتنا زیادہ اس کی میرے کچھ اپنے فرینڈس ہیں ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اچھا تو اس کا کام ہے، میرے ذہن سے اتر گیا کہ ہارمون تھراپی ایک وہ ہے بھائی آپ وہ کروا لیں، لیکن اس کی میرے سائیڈ افیکٹس پڑے ہیں جو بریسٹ کینسر ہے، اووریئن کینسر ہے، بھائی وہ اس کی وجہ سے ہے، کس کے لیے؟ یہی بھائی آپ اپنے ہارمونز کو ریگولر کروا لیں، اور نہیں بھائی یہ سب بکواسیات ہے، اللہ تک معاف آپ کرے، بالکل توبہ نارمل توبہ رہیں توبہ گے، توبہ۔ ویٹ نارمل رہے گا، ہڈیاں نارمل، اور نہیں، ایسٹروجن ٹھیک بنے گا، ایکس وائی زیڈ۔ ہارمونل تھراپی کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیرائڈ کی تھراپی، وہی سر ٹھیک ہے، پہلے جب یہ میڈیسن آئی تھی تو ان کو لائف سیونگ ڈرگز بولا جاتا تھا، پھر یہ اسٹیرائڈ کے نام سے مشہور ہوئی، بدنام ہو گئی بڑی زیادہ، جب یہ بدنامی زیادہ ہوئی تو بھی اس کو ہارمونل کا نام دے دیا گیا۔ اب جو بھی ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس جائیں گے نا تو وہ کہے گا جی ہم آپ کو ہارمونز دیں گے یا ہارمونل تھراپی دیں گے، اب اسٹیرائڈ کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ بہت زیادہ بدنام ہو گیا۔ تو بات تو ایک ہی ہے، نام بدلنے سے کھوتے سے گھوڑا تو نہیں ہو جاتا، ہم کھوتے کے اوپر لکھ دیں گھوڑا یا ٹھپا لگا دیں، مور لگا دیں یہ گھوڑا ہے جی، تو گھوڑا تو نہیں ہو جائے گا نا، چھوڑیں۔ آرٹیفیشل ہارمونز ہوتے ہیں اللہ کے بندوں اتنے شدید نقصان دہ ہیں، ضرورت کیا ہے ہمیں؟ اور اگر تو اس سے یہ بیماریاں ٹھیک ہوتی ہوں نا تو پھر تو بندہ سوچے بھی کہ چلو یار یہ ساری بیماریاں میری ختم ہوں، یہ سب آپ کی ٹھیک ہو رہی ہیں، پیچھے رہ کچھ بھی نہیں گیا، تھوڑے عرصے میں آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گی، بس جان چھٹ جائے گی۔ اب تو نہ سوچیں اس طرح کی کوئی بات، پہلے میرے پاس آنے سے پہلے ایسا سوچتی تو پھر شاید وہ اور بات ہوتی۔ میں نے صرف ریڈ کیا ہے اس چیز کو، ریسرچ کیا ہے، پڑھا ہے، لیکن میں گئی اپنی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، مجھے میری فرینڈ نے سب نے کہا ہے، میری اپنی دیورانی ڈاکٹر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ تھراپی بھائی میں نے خود کروائی، لیکن میرا ذہن نہیں مانتا، ایک آرٹیفیشل چیز قدرتی چیز کو اگر ختم کر رہی ہے تو اس کو پتہ ہے بھائی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گھٹنوں کا کمر ختم ہو جاتی ہے، جو آپ تھراپی کرواتے ہیں اس سے وہ یہ ایسٹروجن اوپر بنتی ہے۔ دوسرا یہ خاندانی ہوتا ہے سلسلہ، کئی خواتین کے یعنی 38 سے لے کے نا 60 تک، ٹھیک ہے، اس میں جیسے خاندانی سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جیسے کچھ لوگوں کی آنکھیں بلی ہوتی ہیں، کچھ کی نیلی، کچھ کی کالی، کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا، جیسا ایک خاندانی سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی مینو پاز بھی ہیں، آپ اپنی والدہ کو دیکھیں گے، ان کی والدہ کو دیکھیں گے، ان کے کس ایج میں بند ہوئے، اس حساب سے آپ کی بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کل کی خوراک کی وجہ سے تھوڑے پرابلم زیادہ ہو رہے ہیں، یا آج کل لوگ بچے کم پیدا کرتے ہیں، اس سے جلدی مینوپاز ہو جاتا ہے، یعنی مینوپاز لانگ تب ہوگا، یعنی آپ کا ٹائم تب بڑھے گا جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 9 مہینے جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ ٹائم کاؤنٹ کریں، اس کے بعد دودھ پلانے کے زمانے میں بھی کئی خواتین کو 3-4 مہینے، کسی کو سال پیریڈز نہیں ہوتے، تو 2 سال ایک بچے کی بڑھتے ہیں، یعنی 2 سال ایک خاتون کو پیریڈز نہیں ہوئے، پھر اگلا بچہ ہوا 2 سال اس کے بھی نہیں ہوئے، 5 بچے ہوں تو 10 سال تو یہ بن جاتے ہیں، تو 50 سے 60 پہ جائے گا نا، ٹھیک ہے، وہ تو آٹومیٹک بڑھ جائے گا۔ ایک خاتون اس کے بچے ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جن کی اسٹیلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے،
تو 35 میں مینوپاز ہو جاتا ہے اکثر وہ. ہاں وہ اپنے ٹائم، کیونکہ اس نے وہ 2 سال 1.5 سال بیچ میں نہیں گزارا، چونکہ ان کے بچے نہیں ہوئے تو 1.5 2 سال جب نکالتے ہیں تو 50 کی جگہ 40 میں 35 میں اس میں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک نیچرل ہے، جب بچے ہی نہیں ہوئے تو اس نے 35 سے 40 کے درمیان کلوز ہو جانا ہے. کچھ جو ہے خاندانی سلسلہ آپ کی خوراکوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خوراکیں کیسی کھاتے رہیں، اس حساب سے 1 سال 2 سال 3 سال اوپر نیچے ہو جائے گا. اس سے تو آپ میں کہتا ہوں اس کی تو آپ سمجھے کہ بات ہی نہ کریں. تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو کیا اس کو اسٹیرائڈ سے پورا کریں گے؟ چھوڑیں جی باجی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب نیچر کے اگینسٹ جائیں گے آپ کے لیے نقصان ہے. ٹھیک ہے، نیچر کے اگینسٹ، قدرت کے خلاف مت جائیں. اگر زبردستی آپ مجھے کہیں گے کہ جی ہمارے مینسز کو جاری رکھیں تو میں تو سکی نہ کر دوں گا، میں تو نہیں کروں گا یہ. ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا نقصان بھگتیں گے آپ. ان نیچرل ایسا کوئی بھی سلسلہ کریں گے نا زبردستی والا، تو وہ کئی لوگ سوچتے ہیں ایمان کمزور ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ پیشنٹ ہو، ایمان اگر کمزور ہے کہ جی میں مینسز زیادہ کر کے تو میں جوان رہ جاؤں گی، تو یہ بھول ہے آپ کی. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے کاموں میں دخل دینے کی تو وجہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے بالکل صحیح ٹائم پہ کلوز ہو رہے ہیں، پھر زبردستی مستی کریں گے تو وہ بھگتیں گے. ہاں